السلام علیکم، میں مختار رضا ایڈوکیٹ۔ موجودہ جو سچویشن ہے اس پر تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور موجودہ حکومت نے صحافیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے یا تشدد کا جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، پولیس استعمال کی جا رہی ہے، پھر عمران خان کے خلاف جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اب ہائی کورٹ اسلام آباد نے توہین عدالت کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا ہے اور عمران خان کے خلاف جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور اس کے نتائج جو ہوں گے وہ کیا ہیں، اور ابھی جو کراچی سے الیکشن کا نتیجہ آیا ہے اس پر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو آپ سے سب سے پہلے یہ درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے، آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آئندہ ہماری ویڈیوز آپ تک آ سکیں۔ تو اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موجودہ صورتحال جو ہے اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس وقت ہیجان کی کیفیت ہے اور حکومت پاکستان جناب وزیر اعظم کی سربراہی میں اور رانا ثناء اللہ کی بے وقوفیوں کے نتیجے میں ایک ملک کے اندر افراتفری مچی ہوئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ملک پورا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، تھوڑے علاقے کو چھوڑ کر۔ مہنگائی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں اور اس طرف کوئی توجہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کابینہ بیٹھتی ہے اس پر ڈسکس کرتی ہے۔ عوام کو ریلیف اور دادرسی کے لیے کوئی پلاننگ نہیں، کوئی ایشو نہیں، کوئی موضوع نہیں۔ اس کو تو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا گیا ہے کہ اہلیان پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بس اگر فوکس ہے تو یہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح زیر کیا جائے، اور زیر کرنے کا اب یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ پہلے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور مقصد یہی تھا کہ شہباز گل کو توڑا جائے، عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے یا ملوث کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جائے۔ اس میں ابھی تک کامیابی نہیں ملی، بلکہ موجودہ حکومت اور زیادہ بدنام ہوئی ہے، اور بدنام یہ ہوئی ہے کہ اب اینکر جو ہے جمیل فاروقی کو گرفتار کیا ہے، اور جمیل فاروقی نے ابھی یہ بتایا ہے، وہ شرمندگی سے رو بھی رہا تھا۔ آپ سب نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کس شریف آدمی کے کپڑے اتار دیے جائیں اور اس کو ننگا کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد کیا بچتی ہے؟ ہوتی تو بندے کی سفید پوش آدمی کی عزت ہی ہے، اور اگر وہ بھی نہیں رہتی تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ گویا یہ بنیادی انسانی حقوق جس کی آئین پاکستان حفاظت کرتا ہے اور اس حفاظت کا ذمہ لیتا ہے، گارنٹی کرتا ہے، وہ گارنٹی دینے والے کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں مل نہیں رہا ہے، بلکہ جہاں بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے یہ گارنٹی دینی ہے وہ شامل نظر آ رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ اب شہباز گل کے ساتھ جو کیا گیا اس کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے جب جمیل فاروقی نے کہا کہ میرے کپڑے اتار کر مجھے ٹارچر کیا گیا، تھپڑ مارے گئے ہیں۔ تو حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ پوری دنیا کے اندر بدنامی، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ذاتیات آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے، دشمنی آ جاتی ہے، ورنہ قانون تو بڑا سیدھا ہے۔ قانون تو نہیں کہتا کہ آپ کسی کو بے لباس کر دیں، ننگا کر دیں، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ یہ ظلم کی حکومت ہے، اور اگر ظلم کی حکومت ہے تو زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی۔
اس لیے اس کو ابھی سے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اب مقدمہ درج کیا گیا ہے عمران خان پر، دہشت گردی کا مقدمہ، تو سمجھ نہیں آتی کہ دہشت گردی کا مقدمہ کیسے یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ کیسے اس کو ثابت کریں گے۔ یہ محض ہتھ کنڈے ہیں، تھریٹ ہے اور ہیوملیٹ کرنا ہے، انڈر پریشر کرنا ہے عمران خان کو، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ عمران خان اس مقدمہ سے بھی نکل جائے گا۔ لیکن عمران خان نے اس دوران جو اپنے تقریر کے اندر کچھ الفاظ استعمال کیے، اس کو لیا جا رہا ہے جس طریقے سے، تو وہ بھی غلط ہے۔ اب دیکھیے، عمران خان نے کہا جی آئی جی کے خلاف کارروائی کریں گے، قانونی کارروائی کریں گے، دیکھیں گے اس کو، تو پھر کیا یہ جرم ہے؟ اگر کوئی بندہ غیر قانونی کام کر رہا ہے، غیر قانونی یعنی اپنے لائن ہی چھوڑ دیتا ہے، قانون کے دائرے میں نہیں رہتا، تو جو وہ غیر قانونی عمل کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر لا قانونیت کوئی افسر کرے گا تو وہ ضرور اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب پچھلے ایک ویلاگ میں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جب ٹارچر ثابت ہو جاتا ہے اور ملزم کا یہ حال ہوتا ہے کہ نظر آ رہا ہے اس کی جو حالت ہے، اور ٹارچر اور ڈاکومنٹس اور رپورٹس موجود ہیں، تو جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے یا کوئی بھی عدالت ہے، چاہے وہ ریوینل کورٹ ہے، تو اس کو ریمانڈ پولیس کو دوبارہ نہیں دینا چاہیے اور اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بھی اپنے ویلاگ میں یہ کہا ہے۔ اچھا، اب عمران خان نے بھی یہی بات کی ہے کہ جناب ایک خاتون جج ہیں، انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ ایک بندے پر ٹارچر ہے، اس کی حالت یہ ہے، اور اس کو دوبارہ دے دیا۔ وہی بات عمران خان نے کی ہے۔ پھر اس نے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو کارروائی، اگر انہوں نے کہا ہے کارروائی کریں گے، تو یہ کارروائی کہاں کی جاتی ہے جج کے خلاف؟ ایک اگر مجسٹریٹ ہے یا ایڈیشنل سیشن جج ہے یا سیشن جج ہے، اس کے خلاف کارروائی کہاں کی جاتی ہے؟ یہ کارروائی تو ہائی کورٹ میں درخواست دی جاتی ہے، باقاعدہ ہائی کورٹ کے سامنے یہ اب کیس رکھا جاتا ہے۔ تو عمران خان نے اگر کہا ہے کارروائی کریں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہائی کورٹ میں ہم ان کے خلاف جائیں گے۔ تو یہ توہین عدالت کیسے بن گئی؟ یہ توہین عدالت نہیں بنتی۔ ہاں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ذرا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کارروائی کرنی ہے تو باقاعدہ وہ کارروائی کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں جو پروسیجر ہے، جو قانون اجازت دیتا ہے۔ البتہ ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جوڈیشری کو متنازع نہ بنایا جائے اور اس کے خلاف جو ہے اس طرح جلسے کے اندر ججز کے نام نہ لیے جائیں۔ تو اچھی بات تو یہ ہے، کیونکہ ایک ڈومین ہے سیاست میں عدلیہ کا اس طریقے سے استعمال، ان کا نام استعمال کرنا وہ ذرا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ توہین عدالت کی بات تو نہیں ہے۔ کارروائی تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک مجسٹریٹ ہے، اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کوڈ آف کنڈکٹ کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، تو میں اس کے خلاف سیشن جج کو اپلیکیشن دے دیتا ہوں، ایک مجسٹریٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں دے سکتا ہوں میں اس کے خلاف۔ تو یہ کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس سے بھی عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو یہ دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایک جج صاحب ہیں، مجسٹریٹ صاحب ہیں، ان کو پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا، ان کو کمپلیننٹ نہیں بننا چاہیے تھا۔ اس کی بجائے کسی ریڈر سے یہ کرا دیتے تو وہ بہتر تھا، اس کو خود نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے جو اب ایک طرح سے بات سامنے آ رہی ہے، ایک طرف حکومت جو کر رہی ہے، تو اس طرح ایک عدلیہ جو ہے اس طرح اس کا ایک انتقامی کارروائی ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف، تو عدلیہ کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس طرح عدلیہ بھی ایک پارٹی بن جاتی ہے جب وہ خود مدعی بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے فریقین کو احتیاط کی ضرورت ہے، ججز صاحبان کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ طریقہ اختیار نہ کریں۔ باقی لارجر بینچ بنا ہے
تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ہونا یہی ہے۔ اول تو عمران خان صاحب کو یہاں پر کہہ دینا چاہیے کہ میں نے توہین عدالت نہیں کی، یا اس میرا مقصد یہ نہیں تھا، تو یہاں پر معاملے کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن عمران خان نے تو یہی کہا ہے نا کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت ہے۔ اب جو بھی کارروائی انتقامی ہو رہی ہے، حکومت کی بخلائی ہوئی ہے، حکومت کو سمجھ نہیں آتا وہ کریں کیا، اور حکومت کیوں بخلائی ہے؟ عوام کے رد عمل کو سامنے دیکھ کر، عمران خان کی مقبولیت کو دیکھ کر اس وقت انتہائی بخلاہٹ کا شکار ہے حکومت پاکستان۔ اور حالت یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو وہ کارروائی کرتے ہیں، عمران خان اور زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے۔ ابھی کل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، بلکہ آج ہی، کہ کراچی کے اندر جو MNA کی سیٹ ہے وہ عمران خان نے بہت بڑے مارجن سے PTI نے جیتی ہے، عمران خان کی پارٹی نے جیت لی ہے، تو آپ کا بیانیہ کدھر گیا؟ تو آپ خوف زدہ اس سے ہیں۔ اب اگر خوف زدہ ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلنڈر کرتے جائیں، مسٹیک کرتے جائیں، بلکہ آپ بھی دیکھیں کہ عوام عمران خان کو کیوں پسند کر رہی ہے، کون سے ایٹیکیٹس ہیں، کون سی خوبیاں ہیں عمران خان کی جس کی وجہ سے عوام جڑتی جا رہی ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو وہ خوبیاں آپ بھی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اور سب سے بڑی عمران خان کی خوبی جو ہے وہ ایماندار ہے۔ دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ اس نے کوئی آپ کی طرح جائیداد نہیں بنائی، مال نہیں بنایا، دولت بہر منتقل نہیں کی، منی لانڈرنگ نہیں کی۔ تو اس وجہ سے عوام اس کے ساتھ ہے کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے، پاکستان ہے، پاکستان میں کھڑا ہے، پاکستانی ہے، پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کی کوئی بہر جائیداد نہیں ہے۔ یہ کوالٹیز آپ اپنے اندر پیدا کریں اور پاکستان کے عوام کو اپنے قریب کریں۔ آخر میں جو میں بات عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر ادارے ہوں یا حکومت پاکستان ہو، کوئی بھی عمران خان کا اگر راستہ روکنے کی کوشش کرے گا بہت بڑی غلطی کرے گا۔ کیوں؟ دیکھیں، 1971 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر جو پاپولر لیڈر تھا نا اس وقت، وہ مجیب الرحمان تھا، بھٹو صاحب سے بھی زیادہ اس نے ووٹ سیٹیں لی تھیں، اور ہم نے اس کا راستہ روکا، پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے بعد میں وہ پاپولیرٹی مغربی پاکستان یا پاکستان کے اندر وہ پاپولیرٹی اس کو جو ملی، اس کو ووٹ ملا، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس کا راستہ جب روکا گیا تو کیا ہوا؟ آج پیپل پارٹی بہت پھلی پھولی اور اقتدار میں آئی۔ جس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئی، بے نظیر بھٹو صاحب بنے، دو دفعہ وزیر اعظم بنی وہ، اور آج بھی پیپلز پارٹی چل رہی ہے، چاہے جس مقدار میں ہے۔ زرداری صاحب کی غلطیوں کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہوئی ہے، ورنہ پیپلز پارٹی اور زیادہ پھلی پھولی، اور پاکستان کی عوام نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ لیکن پھر دیکھیے کہ نفرت کے کارڈ استعمال ہوتے ہیں جب آپ پاپولر لیڈر کو راستہ روکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں پاکستان کے اندر بھی ایک طرح سے بہت بڑا ایک سیاسی بلنڈر ہوا، اور آج تک اس کو جوڈیشل مرڈر کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ بھی جوڈیشری کے ماتھے پر ایک دبا ہے، کیونکہ اس میں نسیم حسن شاہ صاحب نے خود اعتراف کیا کہ ہم پر پریشر تھا۔ تو یہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ اب عمران خان ان سب سے بڑھ کر پاپولر ہے، اور ان کا اور عمران خان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ انتہائی درجے تک عمران خان کی پاپولیرٹی پہنچ گئی ہے۔ اگر آپ اس کا راستہ روکیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ادارے بہت بڑا نقصان کریں گے ملک کا۔ ملک بہت بڑی کھائی میں آپ گرانا چاہتے ہیں اس ملک کو۔ اگر عوام عمران خان کو اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، اس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، اس کو حکمران دیکھنا چاہتی ہے، یا تو آپ یہ بے وقوفی نہ کرتے، اس کو رجیم چینج آپریشن کا ساتھ نہ دیتے، عدم اعتماد نہ لے آتے، اور جس طریقے سے عمران کی پاپولیرٹی جو ہے ختم ہو رہی تھی اس کا انتظار کر لیتے۔
لیکن اگر آج اس کی وجہ آپ ہی بنے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہی عمران خان اتنا پاپولر ہوا ہے، تو پھر اب جو ہے مزید بلنڈر نہ کریں۔ اب جتنا عمران خان کا راستہ روکتے جائیں گے، اس کے راستے میں آپ جو ہے جو بیریئر کھڑے کریں گے، ہرڈلز لائیں گے، مقدمات جھوٹے کریں گے، اس کو گرفتار کرنے کی اگر کوشش کی، تو ان سب چیزوں کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وقت اس کی رفتار کو سمجھیں، اور آپ اگر عوام جب ہے ہی یہ ملک اسلامی جمہوری ملک، اور جب فیصلہ ہی عوام نے کرنا ہے، اور عوام جب اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، چاہے وہ پنجاب کے 15 سیٹیں 20 میں سے عمران خان لے گیا ہے، وہ سیٹ اب نکال گیا ہے، اور دیکھ لیں آپ ایک تقریر نہیں کر سکتے، جب آپ باہر نہیں نکل سکتے، پبلک میں نہیں نکل سکتے، پبلک آپ سے اتنی انائڈ ہے، اتنی آپ کے خلاف نفرت کرنے لگی آپ سے، تو آپ حقیقت کو، زمینی حقائق کو سمجھیں، اور اس ملک کے ساتھ زیادتی نہ کریں، پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ جتنی آپ اس معاملے کو طول دیتے جا رہے ہیں، ملک کا دیوالیہ نکلتا جا رہا ہے، استحکام جو ملک کا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، عدم استحکام کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ اپنے اداروں سے، عدلیہ سے، اپنی فوج سے، تمام سٹیک ہولڈر سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب مل کر بیٹھ کر ملک کے انٹرسٹ میں اور پاکستان کی عوام جو چاہتی ہے اس کے مطابق اس ملک کو آگے لے کر چلیں، اپنی خواہشات، اپنی ذاتی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اس ملک کے لیے سوچیں۔ اگر ہم نے اس ملک کا سوچنا ہے تو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی۔ آئیے، اگر ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کریں اور اس ملک کو استحکام کی طرف لے جائیں، اس ملک کو مضبوط بنائیں اور جمہور کی آواز سنیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر۔